احرام کی جو ہماری چادریں ہیں، ہم اپنے وطن میں جانے کے بعد ان کو دوسرے کام میں بھی لگا سکتے ہیں۔ تمہاری چادریں جس مرضی ہیں کام لگاؤ، کیا ہے؟ اگر یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا جی کہ یہ احرام میں جو ہم نے چادریں باندھی ہیں یہ تو اب بڑی محترم مقدس ہو گئی، چادریں مقدس ہو گئی، تو تمہیں بھی تو استعمال نہیں کرنا چاہیے نا کہیں، تم بھی تو پھر مقدس ہو گئے۔ یعنی تم پر اثر نہیں ہوتا، چادروں پر اثر ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کرے آدمی؟ عمرے والا آدمی جو ہے داڑھی مڈاتا تھا اب بھی مڈاتا ہے، کترواتا تھا اب بھی کترواتا ہے، سگریٹ پیتا تھا اب بھی پیتا ہے، جھوٹ بولتا تھا اب ایک کے بجائے 10 بولتا ہے کہ اگلے اعتبار کرتے ہیں کہ حاجی صاحب ہے۔ تو پھر کیا فائدہ ایسے عمرے کرنے کا؟ عمرہ کرو تو خالص نیت سے کرو اور اللہ کے دروازے پہ آ کے توبہ کرو، سارے گناہوں سے اور آئندہ کے لیے چھوڑ دو۔ اسی لیے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد پھر اور نیکی ہو تو سمجھو پہلی بھی قبول ہو گئی ہے، اور اگر نیکی کرنے کے بعد تم اسی طرح گناہوں میں لگے ہوئے سمجھو وہ مردود ہے، بس ایک میلہ تھا، پیکج تھا، آیا تھا، کر دیا، چلا گیا۔ ہر چیز ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہے، ہاں اللہ پاک لکھ چکے ہیں۔ کیا شادی سے پہلے لڑکا لڑکی مل سکتے ہیں؟ شادی سے پہلے نہیں مل سکتے جناب، نکاح کے بعد مل سکتے ہیں۔ روز قیامت مسلمان اللہ کی زیارت کریں گے، بالکل کریں گے۔ صحیح حدیث سے مبارک ہے، 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا، حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا حل تضامون فی رؤیتہ، اس کے دیکھنے میں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا حضور پہلی رات کے چاند میں شک ہوتا ہے، 14ویں کے چاند میں کیا شک ہے؟ فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامۃ ولا تضامون فی رؤیتہ، تم قیامت میں اپنے رب کا دیدار کرو گے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہوگا۔ جیسے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی طرح اس رؤیت میں کوئی شک بھی نہیں۔ اور قیامت میں جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی کہ اللہ کا ہمیں دیدار نصیب ہو۔ اسی لیے قرآن میں ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، اور اسی طرح قرآن میں ہے کلا انہم یومئذ لمحجوبون، کافروں کو دیدار نہیں ہوگا۔ تو اس آیت سے بھی دلیل ہے کہ مسلمانوں کو دیدار ہوگا۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو تو مہینے میں ایک دفعہ دیدار ہوگا، بعض لوگوں کو ہفتے میں دیدار ہوگا، بعض خوش نصیب وہ بھی ہیں جن کو روزانہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے یا زمین پر فیصلوں کے لیے تشریف لائیں گے جیسے ان کو زیبا ہے، کما یلیق بشانہ۔ جوان بیٹا ماں کی ٹانگیں دبا سکتا ہے؟ بالکل نہیں دبا سکتا۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ بیٹا جب 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو، اس کا سونا الگ کر دو۔ تو آج کل تو آپ پڑھ رہے ہیں لوگ ماں سے زنا کر رہے ہیں، بیٹیوں سے زنا کر رہے ہیں، 6 سال کی بچیوں سے درندے زنا کر رہے ہیں۔ تو ابھی دور ہے کہ بھئی ایک جوان بیٹا ماں کی مٹھیاں بھرے اور ماں کی مالش کرے، بالکل حرام۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، بار اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے۔ ویسے میرا بھائی یہ پریشانی کوئی نئی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے بلیغ تھے۔ تو ایک دن کسی نے دوستوں نے پوچھا کہ حضرت شادی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سرور و شہر، 1 مہینے کی خوشی ہوتی ہے، لزوم و مہر، مہر لازم ہو جاتا ہے، قصور و ظاہر، پھر کمر ٹوٹ جاتی ہے بیوی سے ملتے ملتے،
اس کے بعد نزول و قبر، پھر قبر میں جانا پڑتا ہے۔ شادی کا یہی فائدہ ہے۔ ویسے شادی سنت ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ شادی ہر حال میں کیا کرے، بلکہ میرا اپنے بزرگوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے مشورہ ہے کہ جیسے پہلے دور میں ہمارے دیہاتوں میں رواج ہوتا تھا، بچی بالغ ہوئی فوراً شادی کر، اب وہ بالغ ہو جاتی تھی 15-16 سال میں۔ اس زمانے میں لڑکیاں جلدی بالغ نہیں ہوتی تھی، اب تو فلمیں دیکھ کے 7 سال کی بالغ ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں بہرحال یہ ہے 15-16 سال کے بعد ہی بالغ ہوتی تھی، فوراً نکاح، کیونکہ جب ان کو حلال مل جائے گا حرام کی طرف منہ کیوں ماریں گے؟ اس لیے آپ بھی کوشش یہ کیا کریں، بلکہ لڑکی پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا، ابھی سے سوچنا شروع کر دیں کہ اس کا رشتہ کہاں کروں گا، پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے نام پہ کوئی پلاٹ لے کے ڈال دیں، جب انشاءاللہ شادی کے قابل ہو گئے یہی پلاٹ اس کے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دعوت ہے دین کی، تبلیغ ہے دین کی، اس میں رائے کا کیا تعلق ہے جناب؟ یا تو آپ کو وہ دعوت دیتے ہوں چوری سکھانے کی، ڈاکہ سکھانے کی، جاگنگ کرنے کی، کشتی لڑنے کی، پھر تو مسئلہ کچھ ہے۔ اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ کلمہ سیکھو، نماز سیکھو، روزہ سیکھو، یہ کیا پوچھنا ہے بھائی؟ ایک آدمی رمضان المبارک میں پورا مہینہ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں، بالکل جائز ہے، سارا سال بیٹھ جاؤ جائز ہے، پورا مہینہ اعتکاف کرو جائز ہے، 10 دن کرو جائز ہے، 20 دن کرو جائز ہے، 1 منٹ کرو تب بھی جائز ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہوتے ہو نیت کر لو کہ یا اللہ جتنی دیر میں مسجد میں ہوں اتنی دیر میری اعتکاف کی نیت ہے، تو وہ ساتھ میں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ کہتے ہیں شیعہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن میں تعریف کی ہے، اگر تعریف مان لی ہے، پہلے تو تم کافر ہو گئے، تمہیں پوچھنے کا حق ہی نہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں مصحف عثمانی کی والی قرات نہیں پڑھوں گا، تو قرات کا اختلاف ہے نا، تعریف تو نہیں کر رہے، کوئی عقل کرو۔ اب قرات ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، قرات من ضعف، یہ بھی قرات ہے۔ قال اركبوا فيها بسم الله مجريها یا مجریہا، قرات ہے، اس میں کیا تمہیں تکلیف ہے؟ وہ تو صاف قراتے ہیں۔ تعریف الگ چیز ہے، جیسے تعریف تم لوگوں نے کی ہوئی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خلافۃ علی فإن لم تفعل فما بلغت، یہ تعریف ہے۔ جیسے ان نے باقاعدہ ان کا ایک مولوی تھا، وہ کہتا تھا کہ جی کہ 9 بیویاں رکھنا جائز ہے، یہ تعریف ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کہ مثلا 2 ثلاثہ 3، 2 اور 3 5، ورباع 4 9، یہ تعریف ہے۔ اس کا معنی ہم حضور پاک سے پوچھیں گے یا مولوی سے پوچھیں گے؟ جب حضور نے پابندی لگا دی کہ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہو، 1 2 2 3 لیکن 4 بس حد ہو گئی۔ اسی لیے حضور نے حکم دیا تھا جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے کہ اگر کسی کے پاس 4 بیویوں سے زیادہ بیوی ہیں تو باقی چھوڑ دو، صرف 4 رکھو۔